آئے گا اس نے پھر ظلم کرنا ہے، اس نے پھر کیا کرنا ہے؟ لوگوں پہ ظلم کرنا ہے، ایسا کام نہ کر۔ فقال الملک لا ابالی الیس اراہ، بادشاہ کہنے لگا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، میرا بیٹا زندہ ہونا چاہیے، بس جو مرضی کرے اس کو چھوڑو آپ۔ فقال ان عیسیٰ، فقال عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو ایک شرط ہے، اگر میں نے اس کو زندہ کر دیا تو کیا تو میری اور میری والدہ کی جان چھوڑ دے گا؟ نذهب حیث نشاء، ہم جہاں چاہیں یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ آپ نے یہ محسوس کر لیا تھا اگر میں نے اس کو زندہ کر دیا اس بے ایمان نے ہمیں جانے نہیں دینا کہیں، جو ہمارا مقصد ہے لوگوں کو دین کی تبلیغ، ہم تو یہیں بند ہو کے رہ جائیں گے، کیونکہ یہ تو یہی کہے گا آپ میرے ساتھ رہو، جو میں کہوں گا وہی آپ کو کرنا ہوگا۔ جب مردہ ایک بندہ زندہ کر لیتا ہے اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور وہ دیکھ چکا ہے کہ پانی کو اس بندے نے خاص قسم کا کھانا بھی بنا دیا ہے، اور ایسا کھانا وہ کہہ رہا ہے میں نے آج تک ایسا لذیذ کھانا کھایا ہی۔ آپ نے فرمایا ایک شرط ہے کہ مجھے اور میری والدہ کو تو اجازت دے دے گا اگر ہم زندہ کر دیں، کس چیز کی؟ نذهب حیث نشاء، جہاں ہمارا جی کرے ہم یہاں سے چلے جائیں۔ قال نعم، کہنے لگا ہاں مجھے یہ شرط منظور ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی دیکھنے کے قابل ہے، ایک تو یہ تھا کہ آپ کا تبلیغی معاملہ رکتا تھا اگر یہ شرط نہ لگا، دوسری ایک بات بھی اس میں تھی کہ اگر میں یہیں رہا تو اس کی وجہ سے میری شہرت ہو جائے گی، اس کی وجہ سے میری کیا ہو جائے گی؟ چرچے ہو جائے گی، اور اللہ کے نیک بندے اپنی شہرت کو پسند نہیں کرتے، اللہ کے نیک بندے اپنی شہرت کو، اپنے چرچوں کو پسند نہیں کرتے۔ فرمایا میں ایسے نہیں رہنا چاہتا، مجھے اجازت دے کہ میں جہاں مرضی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، فدع اللہ عیسیٰ فعاش الغلام، جناب عیسیٰ نے فرمایا کھڑا ہو گئی، فعاش الغلام، تو اس کا بیٹا زندہ ہو گیا، اس کا بیٹا کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا۔ جب اس کا بیٹا زندہ ہوا تو اس نے اب یہ اعلان کرنا چاہا کہ یہی میرا بیٹا میرے بعد اس علاقے کا بادشاہ ہوگا، اس علاقے کا کیا ہوگا؟ جب یہ بات پھیلی لوگوں میں کہ ہم تو یہ آس لگائے بیٹھے تھے یہ بے ایمان مرنے کے قریب ہے، چلو جان چھوٹ جائے گی ظلم سے، اب اس کا بیٹا کیا ہو گیا دوبارہ؟ انہوں نے کہا اس بادشاہ کو ختم کرو، پروگرام بنا لیا محلے والوں نے، علاقے والوں نے، قریہ والوں نے، حتیٰ کہ بادشاہ کے قتل کرنے میں وہ کیا ہو گئے؟ کامیاب بھی ہو گئے، تیار بھی ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو کس نے زندہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اور نظام کھڑا ہو رہا ہے؟ تو ان کو پتہ چلا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے آپ کے قتل کی سازش کی بنیاد۔ اب انہوں نے کہا اس کو چھوڑو، پہلے اس طرف آؤ، جنہوں نے اس کو زندہ کیا ہے پہلے ان کو شہید کیا جائے، جنہوں نے ان کو زندہ کیا ہے پہلے ان کو شہید کیا جائے۔ تو وہ دوڑے آپ کی طرف، فقاصدوا قتلہ وکفروا بہ، انہوں نے ارادہ کر لیا آپ کے شہید کرنے کا، اور جو آپ پر ایمان ان میں سے لے آئے تھے کافروا بہ، اس کا بھی انکار کر بیٹھے، اس کا بھی کیا کر بیٹھے؟ وکفروا بہ، اس کا بھی انکار کر دیا۔ حالانکہ اس کے باوجود ان بے ایمانوں کو پتہ تھا کہ تورات میں جس مسیح کا ذکر ہے یہ وہی ہے، تورات میں جس مسیح کا ذکر ہے یہ، کیونکہ ان میں یہودیت کے کافی افراد موجود تھے اور اس بات کو جانتے تھے کہ جس مسیح علیہ السلام کی اللہ نے تورات میں خوشخبری دی ہے وہ یہی ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ بادشاہت اس طرف نہ منتقل ہو جائے۔ حالانکہ آپ تو اس طرح زندگی گزارنے والے تھے، پوری زندگی آپ نے اپنے لیے کوئی مکان نہیں بنایا، کبھی ادھر رہے تو کبھی اگلی جگہ تو کبھی اگلی جگہ۔ ایک دفعہ آپ کے دوستوں نے آپ سے کہا تھا حضور آپ ہمیں ہی مکان بنانے کی اجازت دے دیں، فرمایا پھر جگہ میں بتا دیتا ہوں، اگر تم بنا سکتے ہو تو بنا دینا، غور کرنا۔ انہوں نے کہا حضور یہ بھی کوئی بات، آپ جگہ تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا چلو آپ ان کو دریا کے کنارے لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ دریا کے پانی میں موجیں اٹھتی ہے نا، لہر، جب کوئی لہر اٹھتی تھی نا، جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اس کے اوپر بنا کے دو مجھے مکان۔ کہنے لگے عیسیٰ روح اللہ اگر یہ ٹھہر جاتی تو ممکن ہو جاتا،
یہ تو ٹھہرتی نہیں. فرمایا بھائی دنیا کی زندگی کی یہی حالت ہے. دنیا کی زندگی کی جب تمہیں یہاں سمجھ آتی ہے مکان کی حاجت نہیں, تو مجھے دنیا کی زندگی میں ایسے ہی سمجھ آتی ہے کہ یہاں مکان کی کوئی حاجت ہے. فرمایا میں اس لیے نہیں بناتا. ان کا اپنا تقوی و طہارت تھا, ان کی اپنی ایک خاص حیت تھی. بقا اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ رہنے کے لیے مکان بنانا گناہ ہو گیا. آپ کا ایک اپنا خاص تقوی و طہارت کا معاملہ تھا. ہاں البتہ اتنا ضرور سمجھیں, سب کچھ مکان پہ لگا کے بیٹھ جانا یہ بے وقوفی ہے. مکان اس کے لیے, اس کام کے لیے ہوتا ہے کہ بندہ سردی اور گرمی سے اپنے آپ کو اور اپنی عزت کو, اپنے مال کو محفوظ کر سکے. یہ مکان ہے ہمارے لیے جس کی اجازت. ساری دنیا کما کما کے ایک ہی مکان پہ لگاتے جانا یہ بے وقوفی سے خالی نہیں ہوگا. یہ بے وقوفی سے خالی, اور شریعت اس کے خلاف ہے. اب یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی جو بنیاد بنی وہ یہی بنی جس کا ذکر آپ نے کئی بار سنا کہ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ورفع اللہ, اللہ نے آپ کو آسمانوں کی طرف کیا کیا, اٹھا لیا, اور آپ کی شبیہ میں ان بے ایمانوں میں سے ایک بندے کو کر دیا, اور ان یہودیوں نے اسی بندے کو کیا کر دیا, قتل کر دیا, اور سمجھے کہ ہم نے کس کو شہید کیا ہے. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا, اور قرب قیامت جناب عیسیٰ روح اللہ اور جناب امام مہدی علیہ السلام یہ دونوں احباب اکٹھے تشریف لائیں گے. دونوں احباب اکٹھے تشریف لائیں گے, دین اسلام کی تبلیغ کریں. جناب عیسیٰ علیہ السلام اب نبی نبوت کے دعوے کے اعتبار سے نہیں آئیں گے, بلکہ سرکار کی امت کے عالم دین ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. عالم دین ہونے کی حیثیت سے. اور سرکار نے فرمایا وہ 40 سال رہیں گے. کتنا؟ شادی فرمائیں گے, اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا. اللہ اولاد بھی, جبکہ پہلے جب آپ دنیا میں آئے تھے اس وقت اللہ نے آپ کو اولاد دی. سرکار نے فرمایا جب میری امت میں آئیں گے تو اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا. اور فرمایا پھر دفن میرے ساتھ ہوں گے. دیکھیں جو قیامت کو باتیں ہونی ہیں سرکار نے آج سے بھی 1450 سال پہلے بتا دی, اور یہی ہوگا جو آپ نے فرما دیا, یہی ہوگا. سیدہ عائشہ نے نہیں کہا تھا کہ اس جگہ ایک قبر کی جگہ موجود ہے, اگر سرکار نے اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہ فرمایا ہوتا کہ میرے ساتھ کون دفن ہوں گے, تو میں وصیت کرتی کہ مجھے یہیں دفن کر دیا جائے. مجھے یہیں. پتہ چلا صحابیات اور صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا, ازواج کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ سرکار قیامت تک کے حالات سے واقف کار ہے, تبھی تو فرما رہی ہیں قبر ایک ہی جگہ ہے. اگر سرکار نے اپنے بھائی کے لیے نہ فرمایا ہوتا کہ یہاں کون دفن ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام, تو میں وصیت کرتی کہ مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کیا جائے. میں وصیت کرتی مجھے سرکار کے پہلو میں. جناب عیسیٰ علیہ السلام چل پڑے. چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے, کیونکہ اس نے اجازت دے دی آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں. آپ نے ان کو دعوت پیش کی کہ مچھلیوں کے شکار کو چھوڑو, اب میرے ساتھ آؤ, لوگوں کو شکار کرتے ہیں. کیا مطلب تھا, لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں. انہوں نے کہا جی اگر آپ واقعی کوئی اس حیثیت کے مالک ہیں تو کوئی آپ ہمیں اپنی نبوت پہ کوئی دلیل پیش کرے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اپنا جال پھینکو دریا میں اپنا, اور فرمایا اب اس کو نکال لو. اب اس کو جب نکالنے لگے تو مچھلیاں اتنی اس جال میں کہ یہ 12 بندے تھے, ان کی کشتی میں وہ مچھلیاں سما نہیں سکتی تھیں. انہوں نے دوسری کشتی والوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ اتنی مچھلیاں آ گئی ہیں کہ ہماری کشتی ان کا وزن اٹھانے کے قابل ہے. 2 کشتیوں پر یہ مچھلیوں کو لا کے جب باہر آئے تو کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ 12 بندے تھے, اسی وقت سے انہوں نے دریا میں مچھلیوں کا شکار چھوڑ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے, لوگوں کو دین کی تبلیغ کی غرض سے. لوگوں کو دین کی تبلیغ کی غرض سے. دیکھیں اس آیت میں اسی کا ذکر ہے. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ, جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس بستی والوں سے کفر کو محسوس کیا,
قال من انصار اللہ، اب وہ دریا پہ آ پہنچے جن کو دعوت دی، فرمایا کون ہے جو میری مدد کرے؟ کون ہے جو میری؟ کون مدد مانگ رہا ہے؟ اور بولو تو صحیح، کن سے مانگ رہا ہے؟ لوگوں سے۔ اللہ نے اس بات کا ذکر کس کتاب میں کیا؟ قرآن میں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کسی اللہ کے بندے سے مدد مانگے تو وہ مشرک ہوتا نہیں، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام پہ کیا فتویٰ ہے؟ ورنہ قرآن کی اس آیت پہ کیا فتویٰ ہے کہ کیا قرآن شرک کی تبلیغ کرنے آئے؟ دیکھیں کتنے واضح جملے۔ آپ نہ لیں امام احمد رضا خان کا ترجمہ، کائنات کے کسی زبان میں کسی کے مترجم کا ترجمہ لے لیں، اس کا معنی یہی ہے من انصاری، کون میری مدد کرے گا؟ اللہ، اللہ کے دین کے اعتبار سے۔ قال الحواریشون، یہ 12 شخص جو شکار کر رہے تھے کہنے لگے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے، قرآن میں نحن انصار اللہ، ہم معنی یہ کریں گے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، ہم ایمان لے آئے۔ واشہد باننا مسلمون، اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ ہمارے گواہ بن جائیں، باننا مسلمون، ہم مسلمان ہو گئے، ہم کیا ہو گئے؟ یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 52 کا مختصر سا خلاصہ جو مفسرین عظام نے اس کے تحت لکھا ہے، اور جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی بنیاد بنا وہ آپ کا یہ معجزہ بنا تھا، جو آپ نے اس ظالم بادشاہ کے بیٹے کو کیا کیا تھا؟ زندہ کیا تھا۔ اب آخر میں وہی جملہ دوبارہ دہراؤں گا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی تکلیف اٹھائی، آج کے درس میں جو ہم نے پڑھی۔ کچھ سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ گھر بار چھوڑنا سب سے مشکل کام، اپنا علاقہ چھوڑنا سب سے، جبکہ وجہ بھی کوئی نہ ہو، وجہ صرف یہ ہو کہ اللہ وحدہ، یعنی کلمہ حق کی خاطر آپ کو گھر بار چھوڑنا پڑا، جس طرح کلمہ حق کی خاطر سرکار اور آپ کے صحابہ کو مکہ شریف چھوڑنا پڑا۔ آپ لوگ غور کرو، وہ انبیاء ہم کسی درجے کے بھی نہیں ہیں، وہ دین اور کلمہ حق کے لیے جو مرضی ہو جائے سب کچھ کرنے کو، مشکلات کے اٹھانے کو تیار، اور ہم سوائے مشکلات اٹھائے، یعنی مشکلات اٹھائے بغیر بھی ہم دین پہ عمل نہ کریں، ہم دین پہ نہ چلیں، تو بندہ خود سوچے یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے، یہ عقل مندی کا کام، عقل مند وہی ہے جو مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تب بھی دین اسلام کے خلاف نہیں چلتا، دین اسلام کے خلاف۔ حالانکہ ہمارے لیے دین پہ چلنے کے لیے کوئی مشکل معاملہ رہا، بلکہ اب اگر کوئی دین پہ چلے، دیندار ہو جائے، یقین جانے معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کی عمر سے بڑی عمر والے اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے دین کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، اللہ کے دین کے۔ وہاں معاملہ تھا جو دین پہ چلے اس پر پریشانیاں، مصیبتیں اور بڑی بڑی مصائب کا سامنا، اور یہاں معاملہ ہے جو دین پہ چلے اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کو کیا دی جاتی ہے؟ اور وہاں انبیاء اور یہاں کچھ بھی نہیں، ہم ان کی طرف نسبت کریں تو کچھ بھی نہیں، ان کے مبارک پاؤں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں سوچتے، کروڑوں کھرب میں حصے میں بھی ہم نہیں جا سکتے۔ میرے بھائیوں غور کرو اس آیت پر اور انبیاء کی سیرت پر، اور اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو سمجھاؤ کہ یہ زندگی مختصر ہے، اچھی تبھی رہے گی یہاں بھی اور قبر و آخرت میں بھی کہ اگر ہم نے اللہ کے دین کے مطابق عمل، اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام۔